مال جامع خیر و برکت عطا فرما، پریشانیاں تو نجات عطا فرما۔ اس کا ثواب انہاں دے بھائی سید باقر علی شاہ صاحب، انہاں دی والدہ محترمہ، انہاں دے دادا مرحوم، دادی مرحومہ، انہاں دی ہمشیرہ، انہاں دے خاندان دے جتنے بھی مرحومین، جتنے بھی گائے سادات و مومنین، جتنے بھی اولیاء فقراء، ماتمی ازادار، موالین حضرت کرار بشمول بابا سرکار سمیت تمام واسطہ اپیل ہے مالک انہاں دے درجات بلند فرما۔ تمام دی بلندی درجات واسطے سارے حضرات مل کے بآواز بلند صلوات۔ اس تو علاوہ بھی ساریاں دعاؤں واسطے ہکو دعا ہے، مالک دنیا ظلمت نال پر ہو چکی، ہادی برحق، حجت خدا، وارث دین، وارث قرآن، وارث ایمان، صاحب الامر علیہ السلام دے ظہور اچ مولا تعجیل فرما۔ ایک دفعہ پھر بھی سارے حضرات مل کے خندہ پیشانی دنال بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بسم الله الرحمن الرحيم، روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة الزهراء صلوات الله سلام الله عليه أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة الزهراء صلوات الله سلام الله عليها، فقلت وعليك السلام، قال إني أجد في بدني الضعف، فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف، فقال يا فاطمة الزهراء صلوات الله سلام الله عليها ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی بہی فاتحتو بالکساء الیمانی فغطیتو بہی وسرت انظر الیہ وإذا وجہہ یتلالہ کانہ البدر فی لیلت تمامہ وکمالہ، فما كانت اللہ ساعة وإذا بولدی الحسن علیہ السلام قد اقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت عليك السلام يا قرة عيني والثمرة فؤادي، فقال يا أم عيني الشم عندك راية طيبة كان راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت نعم إن جدك تحت الكساء، فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي
يا صاحب هذه قد أذنت لك فدخل موتة الكساء الصلوات فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أم فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أم إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فأذن الحسين عليه السلام من الكساء وقال السلام عليك يا جد يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهم تحت الكساء الصلوات اللهم فأقبل عند ذلك أبو الحسن عليه السلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت عليك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة الزهراء صلوات الله سلام الله عليها سيدة نساء العالمين إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي عليه السلام من الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيع خليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي عليه السلام تحت الكساء الصلوات ثم أتيتنا الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله وتحزن لي أن نكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء الصلوات اللهم صل فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي خاصتي وهامتي لامهم لامي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويعزنني ما يعزنهم أنا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطائرهم تطهيرا اللهم صل فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويسكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرض مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء
فقال الله عز وجل هم آل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة الزهراء صلوات الله سلام الله عليها وابوها وبالها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أبتع إلى الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بارا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تحزن لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد دعا إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس آل البيت ويطهركم تطهيرا. بار دیگر صلوات. فقال علي عليه السلام لأبي رسول الله وأخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل على العرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم لا يتفرقوا. فقال علي عليه السلام عظم الله فوزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة بلند الصلوات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا وفي محفل من محافل على الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم ماموم الله وفرج الله همه إلى يمين ولا مغموم إلا وكاشف الله غمه إلى يمين ولا طالب حاجة إلا وكزو الله حاجته إلى يمين. فقال علي عليه السلام إذن الله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة بلند الصلوات. پھر بھی باواز بلند الصلوات. الحمدللہ رات نو بارش بھی ہوئی ہے، موسم بھی ٹھنڈا، تے پھر حدیث کے ساتھ ہی برکت نال زیادہ تر لوگوں نو نیند بھی آ گئی ہے، چونکہ مجمع نو جتنا تک بلایا نہ ونجے ہلایا نہ ونجے مجمع اسے ویندا. تے انشاءاللہ جتنی میرے ذمہ ڈیوٹی لائے گی اتنی ڈیوٹی پیش کرنی ہے. تو سارے حضرات پھر بھی اپنی زبانوں معطر کرو، باواز بلند صلوات فرما لو. علی ولی سے جو دشمنی ہے تو جلتے کٹتے حیات کاٹو. علی ولی سے جو دشمنی ہے تو جلتے کٹتے حیات کاٹو. نہیں ہے ممکن قبر میں کوئی تم چین سے رات کاٹو. آدھا پیا بروز معاشر
سزا ملے گی، اپنے اپنے برے عمل کی ندا یہ آئے گی، سب سے پہلے فدق کے چوروں کے ہاتھ کاٹو۔ بسم اللہ، مولا دوڑیاں زندگیاں دراز فرمائے۔ چونکہ مقامی بندہ جڑا ہوندا اس دا منوانا بڑا مشکل ہوندا، تے باہر دے لوگوں میں جیسے بھی بڑے سینہ تان کے پڑھ دے ہیں، تے اے تا اپنا گھر ہے آجزی دے نال، تو ساں بزرگاں بھائیاں دی دعاواں دا صدقہ سی جو کچھ بھی ہاں جتنا بھی ہے تو ساں بزرگاں دی دعاواں، کیونکہ آل محمد دا جڑا مدا خان ہوندا یا انہاں دا جڑا ازادار ہوندا، ازادار دا بہت بڑا مقام ہے۔ اے سید الساجدین امام سجاد علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، انہاں اپنے زمانے انہاں دے زمانے ایک فرزدق شاعر آیا، اس نے فرمایا دیں کہ فرزدق میں امام ابن امام ہاں، میں اولاد علی و بطول ہاں، لیکن میں تینوں اجازت دینا کہ تو کرسی تے بہ کے ساڑی جد دا ذکر کر، میں فرش تے بہ کے اپنی جد دا ذکر سنے سا، یعنی فرش ازاد تے بہ کے اے مجلس ازاد سننا سید سجاد علیہ السلام دی سنت ہے۔ اس واسطے ذاکرین علماء انجھے نہیں آندے بے دیان نال بہو مت تیرے پاس نال مولا سجاد بیٹھے ہوں، اس واسطے اے مولا ذکر اچ آنن، لیکن اے ساڑی اکھاں یہ بصارت نہیں اسی انہوں نے دیکھ سکیے، او جتھے بھی پھوڑی وچھائی ویندی اے معصومین آندن۔ تو میں اے عرض کرنا چاہنا بھی کچھ لوگ ایسے کہ جڑے او بڑا یعنی میں نماز دا منکر نہیں، روزے دا منکر نہیں، تو انہوں پتہ میری زندگی تواڈے سامنے ہے، ٹھیک ہے جی، نہ نماز دا منکر، نہ روزے دا منکر، نہ کسی اور ایسے عمل دا منکر جڑا سائیں نے ڈسایا ہوئے، لیکن کچھ لوگ او آدھن کے جو کچھ بھی ہے اسی نمازی بن گئے ہیں، اسی حاجی بن گئے ہیں، زکاتی بن گئے ہیں، اسی بڑے بڑے اللہ دے قریب ہو گئے ہیں، تو میں دسنا چاہنا کہ تات السراہ بغض علی کی گھٹن کروپ، یعنی انہوں دا مقصد ہی ہے نا بسی بہت بڑے یعنی نمازی ہو گئے ہیں، حاجی ہو گئے ہیں، زکاة دے رہے ہیں، لوگوں خیرات دے رہے ہیں، تو ہن اللہ دے نزدیک ساڑا بہت بڑا مقام بن گیا، تو ہن جنت جڑی وہ ساڑی جاگیر بن گئی ہے، آدھا پہاں تات السراہ بغض علی کی گھٹن کا روپ، جنت میرے حسین کی بخشش کا نام ہے، کوثر ہے علی کے صدقہ وافر کی زکاة، ارے دوزخ بطول پاک کی رنجش کا نام ہے۔ حیدری علی نہیں میں تو چلو پڑھنا پنٹا تو پڑھنا، اچھا میرے تو بعد اس پڑھنا پھر 11 بجے تک، جی ٹھیک ہے، صلوات بآوازِ بلند۔ ایک صلوات پھر بھی پڑھ لو والے محمد کی عظمت۔ دیکھو میرے مرشد علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے کولوں کسے سوال کیتا کہ مولا نماز کیا ہے؟ مولا نماز کیا ہے؟ تو میرے مولا نے اس کا جواب بڑے انوکھے جے انداز دیتا۔ مولا فرمائیں آنا صلاتکم، آنا صلاتکم، آنا صومکم، آنا حجکم، آنا زکاتکم، آنا خمسکم، آنا جہادکم، آنا عملکم، آنا عبادکم۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مولا فرمایا تھوڑی نماز میں علی، تھوڑا روزہ میں علی، تھوڑا حج میں علی، تھوڑی زکات میں علی، تھوڑا خمس میں علی، تھوڑا جہاد میں علی، تھوڑا عمل میں علی، تھوڑی عبادت میں علی۔ بندہ بڑا سیانا ہے، اس آگیا کہ مولا پھر ان کریے نماز نہ پڑھیے، علی علی کریے، روزہ نہ رکھیے، علی علی کریے، حج اگر واجب ہے تو نہ کریے، علی علی کریے،
زکوٰۃ اگر صاحب استطاعت نہ دیوی علی علی کریے، مولا نے فرمایا کہ نہیں میرے منن والا ہوئے تو بے نماز ہوئے یہ ہو نہیں سکتا، میرے منن والا ہوئے صحت مند ہوئے روزہ نہ رکھتا ہوئے، میرے منن والا ہوئے اس تے حج واجب ہوئے صاحب استطاعت ہوئے حج نہ کرے، فرمائیں میرے منن والا ہوئے او اس تے زکوٰۃ واجب ہوئے تو زکوٰۃ نہ دے تے میرے مولا نے فرمایا لیکن ایک گل میری غور نال سن گئے، فرمایا کہ کسی نمازی دی نماز، کسی روزے دار دا روزہ، کسی حاجی دا حج، کسی زکوٰۃ دیون والے دی زکوٰۃ، کسی خمس ادا کرن والے دا خمس، کسی جہاد کرن والے دا جہاد، کسی عمل دا عمل، کسی عابد دی عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتی جتنا تک اس دی نماز تے، روزے تے، حج تے، زکوٰۃ تے، خمس تے، جہاد تے، عمل تے، عبادت تے میں علی ابن ابی طالب دی مہر ثبت نہ ہو سی۔ یا علی یار، اے واقعہ کربلا میرے مرشد علی ابن ابی طالب دی دشمنی دے وچ برپا کیتا گیا۔ میں نے یہ دسو میں تواڈے تو سوال کردا، میرے تو بعد بھائی صاحب تشریف لے آئے، بھائی واقعہ کربلا چ ظلم کرن والے کیا او کافر ہے، یہودی ہے، مجوسی ہے، غیر مسلم ہے؟ نہیں، مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ دے قائل ہے، نماز دے قائل ہے، روزے دے قائل ہے، حج دے قائل ہے، زکوٰۃ دے قائل ہے، جہاد دے قائل ہے، ٹھیک ہے جی، حافظ قرآن ہے، فقط اور فقط دشمنی کہنی ہے میرے مرشد علی ابن ابی طالب دے نال۔ سادات مومنین، قائد ذی وقار آقا موسوی سرکار دے فرمان دے مطابق 8 سفر تا 18 سفر عالمی عشرہ اسیران کربلا دے نام کیتا گیا، یعنی اے 10 دن 8 سفر تو لے کے 18 سفر تک جتنے بھی کربلا دے اسیرن انہاں دا ذکر کیتا ونجے، انہاں دی مصیبتاں بیان کیتے ونجن، انہاں دے دکھ درد بیان کیتے ونجن۔ سادات مومنین، میں نے یہ دسوں جیڑی بابے دے سامنے نہیں آندی، جڑا بابے دے سامنے آوے آ نا تے سر جھکا کر گنے ہا، ماں دی کن دا اولا گھنے آ۔ میں نے یہ دسوں جیڑی نانے دے روزے تے ادرات ویلے ویندی ہائی، جڑا نانے دے روزے تے وینا ہوندا ہے نا ہاں تے میرے مرشد علی آندے بچڑا انہاں راتی دا انتظار کرو جنہاں راتی نو چن نہیں چڑھدا، جڑا او راتیاں ون ہا علی و بطول دیاں دھیاں جڑا نانے دی مزار تے آون آ نا تے انج آون آ کہ میری آقا زادیاں درمیان انہاں دے باروں بنی ہاشم دیاں عورتاں، انہاں دے باروں بنی ہاشم دے جوان، حالے روزے رسول میرے مرشد علی تو کچھ زیادہ دور تو نہ ہا نا، بالکل جڑا ہویا تے جڑا میری آقا زادیاں آون ہا نا، میرے آقا رسول خدا دے روزے دے ہوتے، نانے روزے ہوتے، آقا حسین آکھنا کہ حسین جلدے چراغ بجھا چھوڑ، میرے آقا حسین دی اکھاں وس پونا رو کے آکھنا بابا تواڈے جیا بابا موجود، ساڈے جے بھرا موجود، علمہ والا عباس موجود، جوانان بنی ہاشم موجود، بنی ہاشم دیا عورتاں موجود، گھر دی گل لے چراغ جلن پہ ہنیوں لڑ پونا میرے مرشد علی دیاں تے داڑھی ہنیوں نال پس ونجیا، رو کے آکھنا میں نہیں چاہندا کائنات تے کسی چیز دی دید میری ذہنت دے چہرے تے پوے، میں بسم اللہ کرا دیاں دے پردے سلامتوں نہیں، غم تو سوا دنیا دا کوئی غم نہ ویکھو، آ گئی اتھے میری سین جتھے آون دے لائق نائی، ان کیوں نہ آکھاں لانتی دے دربار، علی و بطول دیاں دیاں دی قطار، جندہ عبد سالار، جڑا کڑیاں چلا چار، جڑا غیرت تا بیمار، قاتل نام تو رستے پہ مقتول دیاں بھاڑا چپ کر گڑے دیاں کھڑیاں، میں بسم اللہ کراں شریفاں دے غم جہائے کروں واللہ انشاءاللہ دنیا دے کسے غم چ نہ رویں۔ 20 فٹ اچھا تخت ہے، تختیاں 17 پوڑیاں، تیسری پوڑی نہیں تھلو نہیں اتو تیسری پوڑی دیوتے ہے، سونے دا تھال ہے،
اس تھال دے میرے مرشد حسین دا سر ہے. اے ملون تخت تے بیٹھے، اس تے سجے کھبے سفیر بیٹھے، اس غیر ملکی سفیر بلائے ہیں تاکہ میں جو واقع کربلا کیتے او میرے اس واقع دی تصدیق کرے سن. کل میرے اتے کوئی جرمانہ یا میرے اتے کوئی لوگ بتان نہ لے سن. اے جڑا تھال رکھ کے اس تے پیر اتھے ہیں جتھے میرے مرشد حسین دا سر ہے. اس تے ہاتھ وچ خیزران دی چھڑی ہے، چھڑی ہاتھ والے پاسے سونے دی شام چڑھی ہوئی ہے اور اگے پاسے چھوٹا لوہے دا نکا جا نیزہ بنے ہویا ہے. اے وہ چھڑی مار کے میرے مرشد حسین دے لباں دے اتے آدھا بیٹھے کاش اج میرے آباؤ اجداد ہوندے او دے دے کہ میں جنگ اود خیبر خندق دے بدلے کنج کھیدن. او دشمن زمانہ کیا منہ دکھلے سے پاک محمد نو انہاں دی شفاعت تو کیویں طلبگار ہو سے. میرے مرشد حسین دے لباں تے چھڑی مرندہ بیٹھے، اس تے نال بیٹھے سفیر روم. اے اس تے نام ہے جاسلیک. اے دیندہ بیٹھے، اے جڑا 9 گھنٹے گزرن نا تے اے سفیر روم اس تے موڑا ہلا کے اندر اے شرابی تو سانو کسے ہور مقصد واسطے بلایا ہا. اے قیدی تے تھک پین. اے آدھے تینوں کیویں پتہ ہے؟ اے آدھے ہوراں دا مینوں پتہ نہیں. اور سامنے جڑے 2 مرد ایک نال بچہ ہے، دوئے پیو تے پتر کھلوتے نا، فرمانے انہوں دے درمیان ایک 4 سالاں والی زخمی کرنا والی معصومہ کھلوتی ہے. وہ کہیں ویلے سجا پیر چاندی ہے، کہیں ویلے کھبا پیر چاندی ہے. رو کے آدھی سجاد میں تھک پئیاں، میں بسم اللہ کرا آدھیاں دے پردے سلامتوں نہیں، شالہی غم تو سوا دنیا دا کوئی غم نہ دیکھیں. اے ملون تڑپ گئے، آکھن لگے جی میں سفیر روم بول پے نا ایویں اگر سارے سفیر بول پے تو میرے دربار کوئی ہنگامہ نہ پیش آونجے. اے آکھن لگے کہ قیدیاں علی فہرست لے آؤ، قیدیاں علی فہرست لائیے. اس نے آکھے کہ قیدیاں علی فہرست پڑھو، قیدیاں علی فہرست پڑھنی شروع کی تھی ہے. ایک دفعہ نہ میرے مرشد حسین دا تے کئی دفعہ نہ علی حسین دا. اے ملاؤں آندے میں نے یہ دسو جس بہن براد نال اتنا پیار ہے او جیندی ہے یا مر گئی ہے؟ اے آدن نہیں موئی کوئی نہیں حالے جیندی ہے. مدینہ وال گئی ہے؟ نہیں مدینہ نہیں، کربلا رہ گئی نہیں. آدن شام دے بازار نہیں، آدھے سامنے تڑے دربار کھلوتی ہے. او سامنے جڑی چٹے سارا لی مستور ہے نا اس تا پردہ بنا کے کھلوتی ہے. اے آدھے اس نے میرے کول بلا جڑا اس تا سپاہی آئے نا اے آکے جناب فضن ہوا دے یا ایتو حل عجوزہ وہ چٹے سارا لی بی بی اگو ہٹ ون. میری سین فرمائنن کمینہ جڑی بکواس کی تھی نا ہون پھر بکواس نہ کریں. فرمائنن تینوں کے پتہ اس تا شان کیا ہے، اس تا مقام کیا ہے. میں اس دن واسطے تے اس تے نانے کو زندگی منگی ہائی، میں مر ویسا اس تا پردہ نہ چھوڑے سا. اس ظالم نے ان کیوں نہ آکھا تیز نوک والی قلم نال 3-4-17 جناب فضا دے کانت لکھین جڑا خون دے لکیرے جاری ہوئے نا میری آلیہ سین دی آواز اندی اماں چھوڑ دے میرا پردہ. آواز اندے نالے اماں سڑنی ہے نالے آنی ہے پردہ چھوڑ دے میں اسے دن واسطے تیرے نانے کولوں زندگی منگی ہوئی. فرمائنن تھی علی دی اگر میں نے اجازت دے میں نا تو اس دربار میں نے اپنی ریت پہ نظر آن دیئے میں انہوں نے بلاوا چاہ. آلیہ سین دی آواز آن دیئے ہاں ماں بلا چاہ اگر کوئی آن دی تو میری سین جناب فضا نے در بھرے لہجے وچ انہاں اپنی ریت لوگوں نے بلائے. حقل مار کے فرمائن او کرسی نشینہ دوڑے وچوں کوئی حبشی ہے. تاریخاں دسینین 4000 حبشی تلواراں نے آم چکڑ کے سین دے کول آئے. آکے آدن کون ہے اس دربار جو حبشیاں نو بلاون والی. سین دا آواز اندے کتھوں دے بس دے آواز اندے زنجبار زنجبار تے حبش ملک ہکا ہے نا دو ہیں. آواز اندے دوڑے بادشاہ دا نا اشکموس. سین دی آواز اندی ہے جیندہ یا مر گیا دن مدت ہو گئی ہے مر گئی ہے. آواز اندے کون پہ حکومت کریں
دے آدن ایک تی چھوڑی اس جندہ نام مناہا اس نو تاج پوا کے ملکہ بنا کے تخت بٹھایا ہے چند مہینے حکومت کی تیس و تخت و تاج لہا کے مردان دی کونسل بنا کے تخت و تاج انہوں دے حوالے کر کے سین دی آواز آندیے آپ کن گئی آواز آندے کوئی مدینہ دے لجپال سید سڑنین آواز آندے انہوں دی نوکرانی وانج بنی ہے انہوں دے بچے کھڑیں دیئے جھاڑو دیں دیئے چکیاں چلیں دیئے کوئی ایڈے لجپال نوکر نہیں ماں سڑیں دیں میں بسم اللہ گراں دیاں دے پردے سلامت ہونے آواز آندے نوکر نہیں اماں سڑیں دے ہیں سین دا آواز آندے اگر وہ میمونہ توانو اس دربار اگر مل پوے سنیان گنسو سارے حبشیاں نے تلوارا نیام چوکڑیاں آدن اگر قیدن نہ ہویا اسے دردہ بدلا گنیا کجا ساڑی ملکہ کجائی نجس دربار آلیہ سین دمو مدینہ دوں پھر گئے آواز اندے نانا ہوڑتا راضی ہے آواز اندے نوکران دے وارث آگئے او تڑیاں دھیاں دے وارث کوئی نہیں میں بسم اللہ کرا دیاں دے پردے سلامتوں میں غم تو سوا دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو سین دوان دے نہیں شریفوں تے وقت آوینن بادشاہ اجر وینن امیر غریب وینن میں نو سنانا میں میمونہ سارے حبشیروں دے کنڈ کر کے ٹر گئے ایک چٹی داڑی والا حبشی ہے اے آدھے تلوار نیام چکڑیس آدھے سر جھگا کر میں تنڈا سر قلم کریں دا آدھیے میں دا جرم آوازاں دے جرمی یا کجے نہ سیدہ دی نوکری چھوڑے نہ اسی نیچس دربار چاہے سہری آوازاں دے میں کلی نہیں زینب لائی کھڑی میں بسم اللہ کرا دیاں دے پردے سلامتوں نے این غم تو سوا دنیا تا کوئی غم نہ دیکھو آواز آندے میں کلی نہیں علی و بطول دیاں دھیاں نالائی کھڑیاں انہیں جاسلیک سفیر روم دوبارہ اٹھے تلوار نیام چکڑیے انداز بدلا ہوئے اے آدھے لانتی میں داؤد نبی دی 17ویں پوشتے بچوں لیکن حالے لوگ منو کنڈ کر کے نہیں ٹور دے منڈی تپیران دی خاک تبرک بنا کے گھر لے وینن آوازاں دے تو جس نبی دے کلمہ پڑھ دے اسے دے پتر مرائے نہیں اسے دیاں دھیاں قید کرائیں نہیں اور دسا کیڑے جرم چ قتل کرائے نہیں اے ظالم آدھا نماز نہ پڑھ دا سار دا آواز سکینہ بابے دی دوائی دے سار دی آواز دے مڈا بابا سجدے سے کچھ داری ہے میں دعائیں دے دی رہی ظالم نہ مار آئندہ چھلا والا کوئی نہیں بسم اللہ کرا دیاں دے پردے سلامتوں نے این غم تو سوا دنیا دے کوئی غم نہ کو آخری وین طالب دعا جس وائن واسطے محنت کیتی ہے جڑا مڑی سین اس کمینے دے سامنے آئین اے کمینہ دے علی دی دھی میں نے دسا کربلا دکھ ہن کے میرے دربار تائیں تینوں سب تو وڈا دکھ درد کیڑے مقام تو پہنچے عالیہ سین دی آواز یہ کمینہ اس تو وڈا دکھ درد کیڑا ہو سکتا ہے میں بابے نال کدا نہیں بولی میں مدینہ دیا گلیاں نان ڈٹھیاں فرمائے 28 رجب نے میں مدینہ چھوڑے فرمائے مکہ آئیاں 8 ذی الحج نے بدرام توڑ کے مڑا بیرا کربلا ٹر پیے
فرمانے دونوں کربلا پہنچیاں 7ویں نو پانی بند ہوئے دامی والے دیڑے من بھیرا لاشا چاندر موین کریں دی رہیاں آواز دے لیکن اس تو وڈا درد ساڑے خیام جل گئے ساڑے بال یتیم ہو گئے ساڑا پانی بند ہو گئے غازی زین تو لے گئے اکبر نو برچھی لگ گئی قاسم دے ٹکڑے پامال ہو گئے آواز دے 6 مہینیاں دا اصغر 3 پھلتیت گاہ کے مر گئے آواز دے سب تو وڈا درد ایک درد میں کو قبر دیاں کنا تینا بول سی اے کمینہ دے کیڑے در میری سین رو کے وین کر کے فرمیندنا موت ویندی میں اجڑی کو تنڈے نال نہ بو لوڑا پاندا او مینڈے درد کلا میں کو سوڑ کیتے گیا بابا جگ تو روندا بی بی آندے مینڈے بولن دا آج مول پوندا مینڈا غازی جی دا ہوندا ہے کہ بچ گیا ہے لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا منقلب ينقلبون